ثناء و بدائع، ثناء و بدائع کو شاعری کا زیور کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ثناء و بدائع کو کئی حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ تو ان کی ایک قسم ہے استعارہ اور دوسری کنایا بھی ہے۔ کئی قسموں میں بانٹا گیا ہے، یہاں ہم دو قسمیں استعارہ اور کنایا کے فرق کو پڑھیں گے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ استعارہ، استعارہ میں تشبیہ سے زیادہ وسعت اور بلاغت ہوتی ہے۔ تشبیہ یعنی تشبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو مختلف چیزوں میں کسی نہ کسی کی یکسانیت تلاش کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں چاند سا چہرہ، تو خوبصورت چہرہ کو ہم نے چاند سے تشبیہ دی، یہاں پر خوبصورت چہرہ۔ یا پھر ہاتھی جیسے دانت، ظاہر سی بات ہے دانت ہاتھی کی طرح تو نہیں ہوتے، لیکن جس کے دانت بڑے ہوئے تو ہم نے اسے تشبیہ دی ہاتھی جیسے دانت، تو یہ تشبیہ ہو گئی۔ اس کے وجہ یہاں پر ہمیں پتہ چلا تشبیہ میں۔ لیکن استعارہ میں مشبہ اور مشبہ با کا ذکر تو آتا ہے، مگر وجہ شبیہ نہیں بتائی جاتی، کہ وہ اس کی وجہ نہیں بتائی جاتی۔ جیسے اگر یہ کہتے ہیں کہ محمود شیر ہے، اگر مثال دیں کہ ہم محمود شیر ہے، تو یہاں شیر کا استعارہ ایک ساتھ کئی معنی پیدا کرتا ہے کہ شیر بہادر بھی ہوتا ہے، پھرتیلا بھی ہوتا ہے، خوفناک بھی ہوتا ہے، اور وہ خود شکار کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ ظاہر نہیں ہے کہ محمود کی کس صفت کو لے کر یہ کہا گیا ہے کہ محمود شیر ہے، یا شیر کی طرح پھرتیلا ہے، یا بہادر ہے، یا خوفناک ہے، یا بھاری بھرکم ہے، یا شیر کی طرح دوسروں کا سہارا نہیں لیتا اور خود شکار کرتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی خوبیاں ایک ساتھ سامنے آتی ہیں۔ تو استعارے میں وجہ تشبیہ کی طرف ہر تشبیہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ کنایا کو ہم رمز و ایما بھی کہتے ہیں۔ تو کنایا کے معنی ہے بات کو پوشیدہ ڈھنگ سے کہنا، یعنی ڈھکے پھر چھپے انداز میں کہنا۔ وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں اور وہ حقیقی معنی میں بھی لیا جا سکتا ہو، اسے ہم کنایا کہتے ہیں۔ جیسے قندیل فلک، فلک یعنی آسمان، قندیل آسمان کا قندیل چراغ کو کہتے ہیں، تو آسمان، یہ قندیل فلک سے مراد کیا ہے؟ چاند۔ سلطان افلاک سے مراد کیا ہے؟ خدا کی ذات۔ رحمت عالم سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھے استعارہ اور کنایا کا فرق۔